ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب یعدکم وعدہ دے رہا تھا تم کو اللہ احدا کسی ایک کا الطائفتین دو جماعتوں میں سے انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودون اور تم پسند کر رہے تھے ان یقیناً غیر علاوہ ذات الشوکتی کانٹے والی کے تکون وہ ہو جائے لکم تمہارے لیے ویرید اور چاہتا تھا اللہ ان کہ یحق وہ ثابت کر دے الحق حق کو بکلمات ہی اپنے کلمے سے اپنی تائید سے ویقطع اور وہ کاٹ کے رکھ دے دابرا پشت الکافرین کافروں کی لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے الحق حق کو ویبطل اور وہ واضح کر دے بطلان الباطل باطل کا ولو اگرچہ کریہ ناپسند کریں المجرمون مجرم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ دے رہا تھا انہا لکم یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگی وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم اور تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی کے جو علاوہ ہے وہ تمہارے لیے ہو ویرید اللہ الحق بکلماتہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمے سے اپنی تائید سے حق کو واضح کرنا چاہتا تھا ویقطع دابر الکافرین اور یہ کہ وہ کاٹ کے رکھ دے کافروں کی پشت کو لیحق الحق ویبطل الباطل اور وہ حق کو حق کی طرح واضح کر دے اور باطل کا بطلان واضح کر دے ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تسلی دی کہہ کر کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کو ضرور ملے گی۔ وہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک تو ابو سفیان کا قافلہ جو تجارتی تھا اور دوسرا قافلہ ابو جہل کا تھا جو جنگ کے لیے نکلا تھا۔ ایک جماعت تمہیں ملے گی، ملنے کا مطلب ہے کہ ایک پر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت عطا کرے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی کے علاوہ جو ہے وہ تمہیں مل جائے۔ کانٹے سے مراد جنگ و جدال کا سامان، یعنی کہ وہ قافلہ جو جنگ کے ساز و سامان سے لیس تھا، یعنی ابو جہل کا قافلہ۔ تم چاہ رہے تھے کہ اللہ کرے اس سے ٹاکرا نہ ہو، کیونکہ اس سے ٹکرائیں گے تو جنگ ہوتی ہے، اس میں تو انسان کو لمحہ بلمحہ اپنی موت اور اپنی جان کے چلے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تو تم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کرے لڑائی نہ ہو، ہمیں سیدھا وہ قافلہ ملے کہ جو قافلہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، ہم سامان لیں اور گھر کو آ جائیں۔ تم تو کانٹے والے سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کی کوئی تنقیص نہیں ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک فطری طور پر انسان، اب دیکھیں میں ہوں کہ آپ ہوں کہ کوئی بھی ہو، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا مجھے بغیر کچھ کیے ہی مل جائے، بغیر کچھ کیے مل جائے۔ تو صحابہ کرام طبعی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ہماری ابھی لڑائی نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ارادے کچھ اور تھے۔ تو یہ فرمایا کہ تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی کے جو علاوہ ہے وہ جماعت تمہیں مل جائے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج حق کو کھول کے رکھ دے،
یہاں پر آنے سے پہلے ابو جہل نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، جو تیرے دین کو خراب کرنے والا ہے، اور اس طرح کی دعائیں کر کے کہتا ہے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، شکست دے دے، یہ اس کی دعا کا مطلب تھا۔ تو اب ابو جہل نے یہ اللہ سے دعا بھی کی تھی نکلتے وقت کہ اللہ آج اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے جو تیرے دین کو کاٹنے والا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ تو اللہ نے آج حق کو واضح تو کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے دعائیں بھی کی تھی، اللہ سے مانگا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کافروں کی دم کاٹ کے رکھ دی جائے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اس میں 70 کے قریب مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور جو مارے گئے تھے ان میں اکثر ان کے بڑے بڑے سردار تھے، حتیٰ کہ ان سب کی قیادت ختم ہو گئی، اور کتنے دن مکے کے گلیوں اور بازاروں کے اندر یہ پابندی رہی کہ کوئی ماتم نہیں کرے گا، کوئی مرثیہ نہیں پڑھے گا۔ مرثیہ ان اشعار کو کہا جاتا ہے جو کسی کے مرنے پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اعلان کیا گیا، یعنی کہ اپنے آپ اپنے دکھ کو دبا کے رکھنا ہے، اپنے غم کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ جب غم کا اظہار کریں گے تو ان کو یہ تھا کہ مسلمان خوش ہوں گے، تو ہم نے مسلمانوں تک یہ اطلاع نہیں جانے دینی کہ ہم غم کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، وہ اونٹ کے پیچھے روتا ہوا اپنے اشعار پڑھ رہا تھا، تو ایک اس نے سنا، اس نے سمجھا کہ شاید اب رونے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس نے پھر اپنی خوب بڑاس نکالی اور اشعار پڑھے اپنے مرے ہوئوں پر، یہ سوچ کے کہ شاید اب اجازت مل گئی ہے۔ یعنی کہ ان کی قیادت اللہ نے ختم کر کے رکھ دی، حتیٰ کہ ان کی قیادت پھر ابو سفیان کے پاس آئی۔ ابو سفیان وہ تھے جو خود کہا کرتے تھے کہ کبرنی موت الکبرا، مجھے بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا، اگر بڑے نہ مرتے تو میں کہاں بڑا ہوتا، بڑے سارے مر گئے، اب قیادت میرے پاس آ گئی۔ تو یعنی کہ ان کی قیادت اللہ رب العالمین نے کاٹ کے رکھ دی۔ تو پھر ابو سفیان ان کے امیر بنے، ان کے قائد بنے مشرکین کے، جس کی قیادت میں احد اور کئی جنگیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو اسلام کی توفیق عطا کر دی۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی دم کاٹ کے رکھنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی بدر کی جنگ ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر کل فلاں مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں مرا پڑا ہوگا، ہذہ مقتل فلاں ابن فلاں وہذہ مقتل فلاں ابن، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے جو جگہوں کی نشاندہی کی تھی، ہم نے دیکھا وہ بندہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا جس پر آپ نے کسی کا کہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کام سے مشقت محسوس کرتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوتی ہے۔ اب جہاد ہر ایک کو مشکل لگتا ہے، لڑائی کرنا، گولیوں کے سامنے سینہ سپر کر کے کھڑے ہو جانا کسی کا بھی دل نہیں کرتا۔ کان سے گولی گزر رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے، ٹانگوں کے پاس سے گزر رہی ہے، کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہاں پر جا کر وہ کھڑا ہو جائے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر عزت رکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک نے جس طرح بھی ہوا، وہ پتھروں کے ساتھ بھی لڑتے رہے، وہ لاٹھیاں لے کر بھی لڑتے رہے، جو ان کے پاس تھا وہ اس سے لڑتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کمزور نہتے مسلمانوں کو دنیا کے اس وقت جو بڑا فرعون ہے اس کے اوپر غلبہ دے دیا، حتیٰ کہ وہ فرعون اب منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا سامان تو کچھ لے جانے دو، ہمیں کچھ ایسا تو کرنے دو۔ یہ جہاد کی برکات ہے۔ تو جہاد سے ڈرتا تو ہر کوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کافروں کی دم کا آج بھی اللہ تعالیٰ نے سارے کفر کو کاٹ کے رکھ دیا، ذلیل و رسوا کر دیا اس ملک کے اندر ان کو، سارے کے سارے کفر کو۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق غالب آ جائے اور سارا کفر کٹ جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو حق کر کے دکھائے،
یعنی لوگوں کی نظروں میں وہ واضح کر دے کہ یہ حق ہے، اور باطل کو اللہ باطل کر کے دکھا دے، یعنی لوگوں کی نظروں کے سامنے کھل کے یہ بات آ جائے کہ یہ باطل ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ہیں آیات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔